السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو سب سے پہلے بہت سی فرمائشیں آ رہی تھیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے، تو تھوڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، مجھے دو بار سوچنا پڑتا ہے۔ فرمائشیں تو ہوتی ہیں تو تھوڑا سا لحاظ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ، فار آبویس ریزن۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پرائرٹی کیا ہے، کس چیز کو پہلے اور بعد میں لیا جائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ٹاپک تحریک طالبان پاکستان، اور یہ ایک لیندی بہت زیادہ، اتنا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں 10-15 منٹ میں 20 منٹ اس کو کور کر لوں، یہ تھوڑا سا لیندی بھی ہے ٹاپک۔ دوسرے کہ اس پہ بات بہت ہو چکی ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ کیا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پہلے کہ کیونکہ اگر ایک چیز وہ بار بار بروکن ریکارڈ کی طرح چلے تو اس کا کچھ اتنا، میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا فائدہ ہے۔ یو ہیو ٹو ہیو اے ریزن کیوں کر رہے ہیں آپ، ہیو ٹو بی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے بیگم کے ساتھ جو بات کی تو وہ سدھار کا معاملے کے لیے کی۔ اس سے سدھار تو ممکن نہیں ہے معاشرے کا، یہ تو ویسا نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی والا سنتا ہے کہ میری بات بولے گا او جی اللہ اکبر ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ مین انفارمیشن سمجھانے کے لیے لوگوں کو، جو بہت سے لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا جن نیوز سنتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا، بلا کیا ہے۔ تو مجھے بھی اینگل دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اس میں، تو تمہید اس لیے بتا رہا ہوں کہ سو یو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ جو فرمائش کرتے ہیں تو وائی دیر از اے ڈیلے، دیر از اے ڈیلے۔ دین پھر اسامہ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، ہی از دا ون ایکچولی وہ اپروو کرتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں یا جو بھی ہے۔ سو لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کوئی، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی آگے مجھے ٹریک پک تو نہیں کرنا پڑتا، ظاہری بات ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو اینی کائنڈ آف لاگس، یا مجھے یہ دیکھنا پڑے کہ بیک گراؤنڈ اسٹوری یا کچھ نہیں۔ آئی ٹیل یو بیسڈ آن what I know، یوزلی کیونکہ میں نے جس حد تک پڑھا ہے جس معاملے کو، یا ہر کیس کرنے سے پہلے اسٹڈی اس کو پڑھنا پڑتا ہے، وداؤٹ دیٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل۔ تو بیسڈ آن دیٹ جو میں سمجھا یا جو میں نے پڑھا، could be wrong, not 100%، تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ I cannot say what I convey is going to be 100%. It's not practically possible. There's always views, there's always version. So keep me posted in if I made a mistake, please point out. And میں اپنی غلطیوں کو بہت ہی ہمبلی، آپ کو میں شکر گزار بھی ہوں if you guys do point it out. تو I do take criticism as a compliment، کیونکہ that means آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے اس قابل سمجھا کہ you give me the feedback. So لہٰذا let's get into it. So میرا خیال ہے the best way to start ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ the best way to start is کہ ہم یہ پاکستان میں اس پہ کوئی چیز میں کسی نے بات نہیں کی کہ ٹی ٹی پی تو ہے ایک تحریک طالبان پاکستان، سب کو پتہ ہے کہ جماعت ہے، ایک دہشت گرد جماعت ہے، سب نے بات کی ہے، ایوری نو دیٹ، پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے یہ بات، کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں اس کو کئی سالوں سے۔ تو میرا خیال تھا کہ بیسٹ اپروچ جو ہے اس کی، وائی ٹی ٹی پی، طالبان تو افغانستان میں ہے، جس پر اسٹارٹڈ وہیں سے شروع ہوئی، اور تو ٹی ٹی پی کیوں؟ اب اس میں کسی نے بات نہیں کی، یہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ بھائی اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تو لیٹ می ٹیک یو بیک دیئر کہ وائی ٹی ٹی پی، وائی دیر از طالبان بٹ واٹ از پاکستان طالبان کا، جو اصل میں انگلش میں اس کو طالبان پاکستان موومنٹ کہتے ہیں، پاکستان طالبان موومنٹ، طالبان۔ یہ بجلی چمک رہی ہے، یہ اس کی آواز ہے، تھنڈرنگ، بیوٹیفل ویدر اب پاکستان کے حساب سے، اٹس اباؤٹ سن سیٹ، تھوڑا سا ڈارک ہوگا۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ پاکستان میں اس کے قیام کی کیا ضرورت پیش آئی۔ سو آئی گیو یو دیئر ورژن، ظاہری بات ہے، who am I to say anything about it؟ It's
اٹس ناٹ سم تھنگ میری انالوجی نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ دے سے اباؤٹ اٹ. دے مینس تحریک طالبان کے جو اسپوک پرسن ہیں, ان کا نام استاد احمد فاروق, جو اب نہیں ہے, وہ پہلے تھے. تو جب یہ قیام ہوئی تھی تو دے کیم آؤٹ ود دا تھنگ, اینڈ آف کورس وی ہیڈ دا, مجھے کاپی ملی اس کی. سو میری میموری میں جو چیزیں موجود ہیں, بین اے وائل ناؤ, سو آئی ٹرائی ٹو جسٹیفائی جو میری میموری سے جتنا میں کر سکا, اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک ڈوئنگ. وہ اگر پڑھ کے نا ایک چیز آپ کرتے ہیں نا تو وہ فیک ہوتی ہے, وہ پھر مزہ نہیں آتا, پھر وہ ایوری ٹام ڈیک اینڈ ہیری از ڈوئنگ اٹ. تو مجھے وہ سنسنی ونسنی میں کچھ نہیں ہوتا. I'll give you how it is. If you like it, you like it. You don't, you don't. If it help you, it help you. If it don't, I'm sorry. پر مجھ سے I don't do prep work کسی بھی اس قسم کی چیزوں میں, کیونکہ I don't think I'm doing justice with the topic if I do the prep work. اگر میں پڑھ کے کسی سے آپ کو دے رہا ہوں تو پھر then you can hear there's 15 other geniuses who you can hear. Why جاہل like me. سو سب سے پہلے تو کیپ ان مائنڈ کہ طالبان افغانستان میں سے شروع ہوئی اور وہ سوویت وار ایرا میں شروع ہوئی. سوویت وار ایرا کے بعد اس کی ضرورت, سوویت وار ختم ہو گئی تو طالبان کی ضرورت ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن وہ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ وہاں پر پھر جو ہے وہ کرائم بہت بڑھنا شروع ہو گئے تھے, بہت کرائم بڑھ گئے تھے. وہ ڈکیتیاں, رابری, کسی کی عزت محفوظ نہیں. میری بات ہے, لا لیسنس کہتے ہیں جس کو, لا قانونیت. تو وہ جگہ جگہ پر چیک پوسٹ, ہر ڈکیت کسی کو لوٹ رہا ہے, عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی, بہت مطلب ایک سول وار جیسی ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جو طالبان موومنٹ جو تھی پاکستانی افغانستان طالبان, اس کو وہ امارت اسلامی افغانستان کہتے ہیں. تو وہ امارت اسلامی افغانستان, کیونکہ اس وقت وہ جب سوویت ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ امارت اسلامی افغانستان بن گئی تھی. تو امارت اسلامی افغانستان میں طالبان نے اس کرائم کو کنٹرول کیا جو وہاں پہ ہو رہا تھا. تو وہ طالبان وہاں پہ پھر دے ور سارٹ آف پولیسنگ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو سچویٹ کر رہے تھے. کرائم جو لارڈز ہیں, ڈکیت ہیں, وار لارڈز سے گروپ تھے, ان کو دے ور گو اینڈ ڈسمینٹل دیم, ان پہ حملے کر کے ان کو, ان کے اسلحہ تو تھا ان کے پاس, دے ہیڈ دا مینس, دے ور ٹرینڈ. سو انہوں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایک آرگنائز طور پہ ایک شکل دینا شروع کی. اس کے بعد پھر امریکہ آیا وہاں پر. امریکہ آیا تو پاکستان نے امریکہ کی مدد کی. سو کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان نے طالبان کو ٹرین کیا, جس میں نے نام لیا تھا پچھلی دفعہ کرنل امام کا بھی, ان کا بہت, اور کئی حضرات ہیں ایسے. تو جو ان کی ٹریننگ, چونکہ بہت پاکستان آرمی نے یا ان کی ہیلپ کی تھی پاکستان نے, تو ان کے ٹیکٹکس جو تھے وہ یہ جانتے تھے, یعنی کس طرح سے کرتے ہیں, ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے, چین آف کمانڈ کیا ہے, کمیونیکیشن میتھڈ, سارے میتھڈ جو تھے وہ ان کے ظاہری بات ہے پاکستان جانتا تھا. اب جب امریکہ افغانستان میں آیا تو انہوں نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر, اور بوٹس گراؤنڈ پہ آئے تو انہوں نے پھر جو تھی وہ ہیلپ کس کے لیے, وہ پاکستان آرمی کی, کیونکہ دے ور دا بیسٹ سورسز نا. کیونکہ امریکہ کے لیے اکیلے یہ کرنا ممکن نہیں تھا. آئی کین گارنٹی یو دیٹ 100% کہ امریکہ کے لیے نہیں تھا کہ وہ دندناتا افغانستان میں گھسائے اور شروع ہو جائے وہاں. کین فائٹ دس گائز. انہوں نے ابھی تو سوویت کو ڈیفیٹ کیا, ہاؤ دے ڈیڈ اٹ, یو نو ہاؤ دے ڈیڈ اٹ. سو پاکستان نے ان کی ہیلپ کی بنانے میں. تو وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا شعر ہے, میں اس کو صحیح لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, اس کو کہیں میں چوک نہ کر دوں, کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. سو اس طرح سے پاکستان آرمی نیو ایگزیکٹلی دیئر ہائیڈ آؤٹ, دیئر ٹیکٹک, کیونکہ اسٹرین ان کے ہیں. تو جب امریکہ آیا تو امریکہ نے کہا کہ بھائی وی نیڈ دا ڈیٹا, کیونکہ امریکہ تو بغیر ڈیٹا کے کام نہیں کرتا. انہوں نے ٹیل اس اباؤٹ دیم. تو انہوں نے پھر اس کو ڈی بریف کرنا شروع کیا امریکنس کو. تو وہ جو محاذ جو امریکہ نے وہاں پر کھولا تو وہ پاکستانیوں کی مدد سے کھولا. پاکستان آرمی واز دا آئیز اینڈ ایئرز آن دا گراؤنڈ, جیسے کہ میں نے کہا کہ جنہوں چرم جیسے کہا کہ میں ہمیشہ کہ پلیٹ میں رکھ کے دیا. اینڈ دیٹس ناٹ آور سبجیکٹ ٹاپک. غلط کیا صحیح کیا, دیٹس beside the point, doesn't really matter, it happened, it's part of history. So جب ان کو ساری اسٹریٹجک انفارمیشن فراہم کی تو اس وقت طالبان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ they are doing it with the help of پاکستان. کوئی خبر تو نہیں تھی وہ, یعنی they knew it already.
تو ان کو ایک بہت غصہ آیا کہ بھائی ان کو پتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اکیلا نہیں کر سکتا یہ کام، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. دے نیڈ دا انسائڈر سورس جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ ایک جو سیکنڈ فرنٹ جس کو کہتے ہیں وہ سیکنڈ فرنٹ تحریک طالبان پاکستان کے، ایک تو ریٹیلیشن، تو وہ ریٹیلیشن کے طور پہ، اور ایک دوسری چیز انہوں نے اس کی جو جسٹیفیکیشن جو ان کی طرف سے استاد احمد فاروق نے اس کو اس طرح کہا کہ یہ دفاعی جہاد ہے. یعنی ایک جہاد کی دو شکلیں ہیں، ایک جو افغانستان ہمارا اسلام افغانستان میں لڑا جا رہا ہے اور ایک جو پاکستان میں لڑا جائے گا. یہ جو ہے یہ ہماری دفاعی شکل ہے. کیپ ان مائنڈ کہ یہ جہاد فی القتال میں اقسام ہوتی ہیں. یعنی جو دفاعی جہاد ہے اس کے لیے کسی اتنے بڑے فتوے یا اتنی بڑی پھر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا اس کے لیے. دوسرے جو جہاد ہوتے ہیں، جو جہاد فی القتال ہے، اس کے لیے آپ کو جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے فتویٰ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ کوئی بھی تنظیم بغیر اپنے بیسس کورڈ کیا نہیں کرتی، اس میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کو انہوں نے جو کہا کہ جو پاکستان میں یعنی جسٹیفیکیشن دی گئی باقاعدہ، there have to be justification کہ جو آدمی لڑ رہا ہوگا اس میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں جو کوآپریٹ کرتے ہیں، تو ان کو you have to satisfy them. It's not like کہ وہ آ گیا جی لڑو بسم اللہ اللہ اکبر. That's not how it works. So انہوں نے اس کو کہا کہ یہ دفاعی جہاد ہے، اور دفاعی جہاد کے لیے پھر آپ کو اتنا زیادہ فتاویٰ کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر دفاعی جہاد تو دفاع کر رہے ہیں. دفاع کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ امارت اسلام افغانستان پہ جو پاکستانی ملٹری یا پاکستان ISI نے یا جو اور ادارے ہیں جو وہاں انوالو تھے، انہوں نے امریکہ کی مدد کی. تو وہ بیسیکلی جو فور فرنٹ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے بیسیکلی. یعنی ایک لائک جورجیا فلوریڈا جیسے اسٹیٹ ہوتی ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی اسٹیٹ ہی ہے کیونکہ یہ تو دیٹس واٹ دے ورکنگ فار، تو وہ تو ان کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، تو دیٹس دیئر دیم. اور وہ ہمیں زیادہ نقصان جو ہے وہ اس جنگ میں جو پہنچا وہ پاکستان کیسے پہنچا. تو لیٹس کیپ دیم انگیج. دفاعی جہاد، کیپ دیم انگیج ان دیر سو دے وونٹ تھنک اباؤٹ اس. ہم جب ان کے وہاں پر مفادات کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ ہمیں انگیج کرے افغانستان میں. لیٹس اوپن اپ دا فرنٹ ہیئر. And that's what their defense was for opening it up. وہاں پہ تنظیم سازی ہوئی. So as you guys know کہ ان کی بہت بڑی ہجرت جو تھی، وہ بہت زیادہ افغانستان میں جو جہاد ہو رہا تھا وہ ہمارے خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے بھی تھے لوگ، لیکن میجورٹی جو تھی اس کی وہ فاٹا کے علاقوں سے، ساؤتھ وزستان، نارتھ وزستان، وہاں سے ایک راستہ لائن بھی ہے، بارڈر بھی ہے، دورند لائن. تو اسٹریٹجک سچویشن بھی بہت ان کی فیزیبل تھی کہ دے کین فائٹ اینڈ کم بیک اینڈ فائٹ اینڈ کم بیک. تو وہ اس طرح کافی معاملہ چل رہا تھا، اور امریکہ کو اس پہ کافی پاکستان سے ان کی لے دے بھی ہوئی اس معاملے کے اوپر کہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور بارڈر. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دورند لائن میں، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا اٹس اے ہارش بارڈر ٹو کنٹرول. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گاؤں آدھا یہاں پر ہے آدھا وہاں پر ہے، وہ ایک رشتہ دار یہاں کی شادیاں ہوئی ہیں، وہ تھوڑی کوئی لائن کو کنٹرول کوئی ایسا ہے کہ کوئی فینس لگی ہوئی ہے میکسیکو اور پاکستان کی طرح. تو اٹ واز ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. کہ خیر پاکستان نے جو نقصانات کیے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ TTP کی وہاں پہ تنظیم سازی ہوئی، پھر وہ سوات تک، اور اس کے بعد معاملہ شروع ہوا. ٹوڈے وی ناٹ گونا کور دا وی گونا اونلی کور ٹوڈے انشاءاللہ کہ جیسے وائی ہاؤ واز اسٹارٹڈ، what was the basis of it. اس کے بعد we'll go on to the other details انشاءاللہ. اور پھر جو صحیح اور غلط جہاں تک مجھ سے ہو سکا تو پھر انہوں نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا. اب ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سافٹ ٹارگیٹ نہ ہارڈ ٹارگیٹ. یہ ایک انٹیلیجنس ٹرم ہے، سافٹ ٹارگیٹ ملٹری ٹرم، انٹیلیجنس ٹرم، وی آل یوز اٹ، اور پوری دنیا میں یوز کی جاتی ہے. سافٹ ٹارگیٹ مطلب آپ کے مال، محلہ، جہاں لوگوں کا ہجوم لگتا ہے اور وہاں حفاظت کا سامان اتنا نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ اگر سب وے پہ حملہ ہوتا ہے لنڈن کے اندر تو وہ سافٹ ٹارگیٹ ہے، لیکن اگر کسی اس کے ملٹرائز زون پہ آپ کرتے ہیں تو جیسا ہارڈ ٹارگیٹ. یا جیسے تو انہوں نے دونوں طرح کے حملے کیے. انہوں نے جیسے پاکستان میں FIA سینٹر پہ بھی حملہ کیا، کراچی میں ایئرپورٹ پہ جو کارساز حملہ جو تھا وہ ایئرپورٹ پہ جو حملہ کیا عدنان رشید گروپ نے، تو دیٹ واز اے ہارڈ ٹارگیٹ. But then despite that they did soft targets. Soft target مطلب بازار کے اندر جو ہے وہ بم بلاسٹ کیے گئے،
کافی تعداد میں بہت زیادہ ہوا یہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جب بھی کوئی جہادی تنظیم وہ ایسے حملہ نہیں کر دیتی وداؤٹ اے جسٹیفیکیشن نہیں کرتی. جیسے جب ملالہ پہ حملہ ہوا تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی کہ وہ جو ہے جس کا یہ طاغوت یہ تو اٹس ناٹ لائک یہ تو کفر کافروں کو سپورٹ کرتی ہے تو اس پہ معاملات کفر والے لگتے ہیں. اس کو بولتے ہیں فیئر ٹارگیٹ. اس کے باقاعدہ ایک فتویٰ ہوتا ہے اس کا. تو لہٰذا انہوں نے جب اس کو انگیج کیا کسی بھی ٹارگیٹ کو تو دے جسٹیفائی. مثال کے طور پہ جب انہوں نے آرمی پبلک اسکول ملٹری اسکول پہ جب آرمی پبلک اسکول پہ جب حملہ کیا گیا بچوں کو شہادتیں ہوئی جو کہ ایک نہایت ہی گھناؤنا unbelievable. You have to be really a stupid nut case. پر وہ they did it. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں جب یہ ہمارے پر بمباری کرتے ہیں تو انڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. یعنی جب پاکستان کے طیارے وہاں پر بمباری کرتے ہیں تو وہ تو پھر یہ تو نہیں خیال کرتے کہ یہ ہم کہ یہ کسی طالب کا گھر ہے یا یہ کسی مجاہد جہادی کا گھر ہے. وہ تو گاؤں پہ بم مارتے ہیں سارے بچے سب شہید ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو سو ویل گیو دم ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. یہ انگلش میں کہتے ہیں کہ وی گیو دم ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن کہ ہم ان کو ایک ایسا مزہ چکھائیں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ دکھ ہمارا کیا ہوتا ہے. مثال کس کی اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کیونکہ ممانعت ہے شرع میں کچھ چیزوں کی جو آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو جو اس چیز سے منسلک رہتے ہیں ان کو ضرور سنا ہوگا. بہت مشہور چیز ہوا تھا کہ جورڈینین پائلٹ سیریا میں اس نے بمباری کرا تھا. وہ تو اس کا پلین انہوں نے گرا لیا تھا جورڈینین پائلٹ کا. تو انہوں نے پھر اس کو بہت بڑی ویڈیو بہت مشہور وائرل ویڈیو تھی وہ ان کی بہت پاپولیرٹی ملی. اس کو انہوں نے اورنج یونیفارم پہنا کے اور اس کو انہوں نے کیج میں جیسے گونتانامو بے کا اسٹائل کا کہ ول شو یو جسٹس کیا کس طرح سے کرتے ہیں. آئی مین ول ٹیچ یو وہی بات کہ ٹیسٹ آف یور اون میڈیسن. تو انہوں نے اس کو جنگلے میں ڈال کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیمیکل چھڑک کے فاسفورس سوری کچھ اور برن کیمیکل بہت ہارش برن کیمیکل اس کو انہوں نے چھڑک کے اس پہ آگ لگا دی. تو علماء اکرام آف کورس کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی تھی. ان کے علماء نے اس وقت یہ جسٹیفیکیشن دیا آئسس کے داعش کے کہ جی ہم جب یہ بمباری کرتے ہیں تو یہ فاسفورس بم پھینکتے ہیں ہمارے اوپر. اس کو جہنم کہتے ہیں عربی میں اس کو جہنم کہتے ہیں. وہ جہنم اس بم کا نام جہنم ہے. وہ بیرل ہوتا ہے بیسیکلی اس میں فاسفورس ہوتا ہے. وہ گرتا تو آگ لگا دیتا ہے. وہ انڈسکرمنیٹ کرتا ہے. وہ بھی ظاہری بات ہے آپ ایک علاقے میں پوری بلڈنگوں پہ 6 بیرل گراتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. بولتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اور ہمارے مرد یہ بھی تو جلا دیتے ہیں نا. سو اس لیے ورنہ اجازت چل رہی ہے کہ وہ آپ کو وہ کہ یو کی ناٹ جسٹ برن پیپل. آپ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کو آگ سے کسی کو جلا کے مار دینے کی. قتل کا بدلہ قتل ہے تو وہاں این آئی فار این آئی. جیسے وہ آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے ناک کان. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا آدمی قتل کیا تو قصاص دیت جیسے اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ تو وہ اس کے بدلے میں آپ اس کو اگر کسی نے قتل کیا تو بولے میں جلا کے مارنا چاہتا ہوں. ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. جیسے طریقہ اس کا کہ آپ کس طرح اس سے بدلہ لی جائے کس طرح سے اس سے جو ہے وہ اس کی جان کا بدلہ کس طرح لیا جائے. پرنسپل ہے. تو جب انہوں نے کیا تو انہوں نے جسٹیفائی کیا اس کو کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو یہ جہنم سے وہ بم بیرل پھینکتے ہیں اس سے جلا دیتے ہیں تو وی گونا برن دیم ایز ویل. جلا دیں گے ان کو. اس میں انہوں نے پائلٹ کو جلایا اور اب وہ اختلافی مسئلہ تھا. اٹ واز ناٹ لائک اس طرح سے جتنے بھی سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے جو دے ہیو علماء کرام ایز ویل. ڈونٹ تھنک کہ یہ بس ان کے پاس عالم نہیں ہوتے. دے ہیو دیئر اون اسکالرز وچ دے آر ویری ویل لرنڈ اسکالرز اور ظاہری بات ہے دیر ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ایک ہوتے ہیں نا نیوٹرل اسکالر یا جو کہتے ہیں کہ جو صحیح سچے اسکالر ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں. یعنی سعودی عرب میں ہوتا ہے نا کہ وہ درباری مولوی اس کو کہا جاتا ہے. درباری مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو کچھ بھی ہوگا ان کا دربار کا راگ الاپے گا. لیکن جو ہمارے پاکستان میں جیسے ایک جو نیوٹرل علماء کرام ہے کہ جو they don't lean towards that but they don't lean towards that. یعنی ان کا اپنا ایک نیوٹرل موقف ہوتا ہے. تو they were not very happy with یہ جو سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ بچے جس میں شہید کیے جائیں یہ بچے عورتوں یعنی اگر لاہور میں نارکلی میں دھماکہ ہوا تو اس میں عورتیں اور بچے جو آرمی اسکول پبلک اسکول میں جو ہوا صرف بچوں کے اوپر ٹارگیٹ کیا گیا. How can you do that?
they did and they justified کہ چونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی شہید کرتے ہیں تو ہم نے ان کے بچے کو let them give the pain نا. کیسا ہوتا ہے, how do you feel. اچھا اور جتنی دفعہ بھی انہوں نے ہارڈ ٹارگیٹ پاکستان کے سافٹ ٹارگیٹ ہٹ کیے تو دے جسٹیفائڈ کہ بھائی یو نو اٹ از بیکاز آف اس, یہ ہمارے بھی عورتیں بچے مارتے ہیں, ہم ان کے بچے مارتے ہیں. اب I don't know, I want to get in a detail of, I hate doing it basically, یعنی I'm not a candidate for it, you know, I have studied it, لیکن and مجھے انٹرسٹ بھی ہے, I mean, it's a personal interest کہ what a state of mind, یعنی انسان کا وہ ایک ذہن کیسے الاؤ کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بے گناہ, اس بچے کا کیا قصور ہے یا اس عورت کا کیا قصور ہے یار. I mean, come on now. How can you just kill a small child? More or less بچوں کا اسکول سے بڑا بنی لگ آپ اس پہ you see the blood. I don't know. There's a counter argument. میری ایک دفعہ میں انٹروگیشن کر رہا تھا گوانتانامو میں, تو میری اس سے بات ہونے لگی. القاعدہ کا حمدان کر کے تھا وہ, ابو حمدان, میری اس سے بات, میں اس کو انٹروگیٹ کر رہا تھا گوانتانامو میں. میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا یار تم یو نو جب کرتے ہو تم پتہ ہے کہ یو نو عورتیں بچے بھی ہیں یہاں پر, یو نو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی, یعنی کیا, چلو جسٹیفائی چھوڑو, یو کین جسٹیفائی, وی کین, ہم لوگ اس میں بحث کرتے رہیں گے, لیکن ایک ہوتا یہ, ایک ہوتا یہ, ہاؤ دس اینڈ دس, یو نو, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ کس طرح تمہارا دل و دماغ, تم دیکھ رہے ہو چھوٹا بچہ یار, اگر میرے سامنے کوئی بچہ گر جاتا ہے تو آپ کے سامنے کوئی بچہ گر جاتا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, رن ٹو اٹ, رائٹ, کوئی کسی کا بھی بچہ ہو آپ کو اس کو سب دیکھتے ہیں یار چوٹ تو نہیں لگ گئی, اینڈ مور اور لیس یو ٹیکنگ اے گن آؤٹ جسٹ پوائنٹنگ اینڈ پاو. اگر جنہوں نے نہیں دیکھا تو مت دیکھنا, مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ مجھے PTSD ہے اس کی وجہ سے, میں آپ ٹو گو سائیکیٹرک ایویلیویشن, مجھے جانا پڑتا ہے 15 دن کے بعد اپنا دماغی توازن کو ٹھیک کروانے کے لیے, اور کاؤنسلنگ یا میڈیسن یا وٹ ایور. آئی کینٹ سلیپ, مجھے نیند نہیں آتی رات کو فار سیئنگ آل دیٹ اسٹف. تو میں نے اس سے جب کچھ سوال کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں. جی پوچھو. بولتا اگر میں تمہیں ایک گاڑی دوں, اس میں پیچھے ایکسپلوسو بھرے ہوئے ہوں, تو میں تمہیں بولوں کہ تمہیں تیز دبا کے گاڑی جانا اور یو ریم ان ٹو اے پلیس, یو بلو یور سیلف اپ, کین یو ڈو اٹ؟ میں نہیں کر سکتا, میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے. مطلب تم کیا سوچتے ہو جو کر رہے ہوتے ہیں, what are they, کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے ان کا؟ ٹیل می, مجھے نہیں پتا, I'm sorry, I don't know the state of mind is. تو اس نے کہا کہ جب تمہارے اوپر تمہارے بیوی کو تمہارے سامنے گولی مار دی جائے, یا تمہارے بچے کی لاش جب تم دفنا کے آتے ہو, کہ تمہارے پورے خاندان کے, ایک خاندان کے 20 افراد جو شہید ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں یا کلڈ ہو جاتے ہیں, دین what do you think کہ اس میں what do you think that happen on that. تو میں نے اس کو بولا کہ I don't know what would happen. بولتا then you will realize once that happened to you, then ان کا state of mind کیا ہوتا ہے, what's their state of mind. تو it was amazing, you know, the جواب was a very good answer, what their state of mind is. بولتا then you will know what the state of mind is once that happened. تو بولتا اس میں جو لوگ اشتہادی میں نام لکھواتے ہیں وہ یا جو ایسے حملوں کے لیے جو نام لکھواتے ہیں وہ ہر کوئی نہیں ہوتا, اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے. یہ ہیو ٹو بی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے بولا میں کرنا چاہ رہا ہوں, چلو جی لائن لگاؤ, پیچھے آ جاؤ, ٹکٹ کٹاؤ, لائن بناؤ, نہیں ہوتا. اس کے لیے بولتا ہے کہ وہ جو ایک یو ہیو ٹو ہیو اے لسٹ ہوتی ہے اس کی, آپ اس کے نام لکھواتے ہیں. بولتا ہے اس میں میجورٹی آف لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جو فیملی ہے, جیسے عراق میں جو لوگ کر رہے تھے یا خراسان میں یا ہمارا افغانستان میں, یا ادھر جن کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں اور بیویوں کو دفنایا, تو اس کے بعد دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. پھر آپ یو کین ناٹ, پھر ڈونٹ تھنک کہ وہ کس طرح, what their state of mind is. That's a now separate argument. And I'm sure, you know, me and you cannot relate to it because الحمدللہ ہمارے کسی گھر والوں کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کوئی آپ نے سن رہا ہو جس کے ساتھ ہوا, and they understand what I'm saying. جس طرح کشمیر میں جب ہندو ملید آرمی جو ہے وہ ملٹری وہاں مسلمانوں کو جب شہید کرتی ہے, تو
پھر وہ جا کے حملے کرتے ہیں ان کے اوپر. تو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. ڈونٹ کیئر, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور لائف. اس کے بعد پھر آپ نہیں, پھر آپ وہ جو کہتے ہیں بدلے کی آگ. تو وہ ایک بہت مشہور انگلش میں ایک کہاوت ہے, از نتھنگ ڈینجرس ان دس ورلڈ دین اے فول ود اے کاز. نتھنگ ڈینجرس ان دس ورلڈ. خطرناک دنیا میں اس سے خطرناک چیز ایک بیوقوف جس کے پاس ایک کاز ہو, اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی نہیں ہوتا. وچ ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل می بیسکلی. And it hit me on there. Yeah, you're right, yaar. You know, I don't know what the state of mind is. بولتا ہے, then you just don't look. خیر, I mean, میرا خیال ہے I'm a different breed. میرا خیال ہے میں پھر بھی شاید اگر میں اپنے ذہن سے اس کو کتنا بھی سوچ لوں, cannot be in that level. لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ میں کبھی بھی, اگر میرے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی میری فیملی کو نقصان پہنچاتا, میں I go after him. چھوڑنے والا میں نہیں ہوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ میں اس کے پھر بچے کے ساتھ یا اس کے بیوی کے ساتھ یا اس کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط, یا اس کی ماں کے ساتھ اس کو I don't think I will. یہ میرا اپنا پرسنل اسٹینس ہے. I'm sure جو ان کا, I'm not trying to justify somebody's right and wrong here. That's not what I do. جیسے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو نہیں یاد ہوگا, بلکہ اگر آپ نے پڑھا ہے یا کہ شیخ مجیب الرحمان جن کو بنگلہ دیش کے, جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا بیسکلی, شیخ مجیب الرحمان, ان کے ساتھ جب ان کو قتل کیا گیا تو جو وہ اتنے انریج تھے اس کے اوپر, ان کو نہیں لوگوں نے مارا تھا. مفتی بانی, I think I was reading that کہ انہوں نے نہ صرف ان کو قتل کیا بلکہ اس کی جو گائے تھی نا اس کو بھی مار دیا. اینڈ دے سیڈ کہ یہ گائے اس کو دودھ دیتی ہے, تو گائے کو بھی اس کو انہوں نے مار دیا. دس از دا اسٹیٹ آف مائنڈ آئی گیس, اینڈ پیپل آر میڈ. آئی تھنک پھر ان کی دے آر ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ پھر ان کی ہم ذہنی سطح کو, ذہنی حالت کو پھر ہم نہیں سمجھ سکتے. یا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ غصہ آنکھوں انسان کو اندھا کر دیتا ہے. دیٹس واٹ ان کا ورژن یہ تھا کہ ول گیو نو ٹیسٹ پاکستان کو. جو ہارڈ ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے کافی FI سینٹرل لاہور میں کیا, انہوں نے ایئرپورٹ پہ کیا. تو ان کے اتنا پاکستان آرمی کو انہوں نے, پاکستان گورنمنٹ کو یا پاکستان ملٹری کو اتنا انگیج کر دیا تھا انہوں نے کہ they were not worrying about next door. They were not thinking about Afghanistan back then. They were worrying about their own. کہ یار we create a monster now. They have the weapon. پھر جہاں تک ایک اور بات کہ وہ سپورٹ جو ہوتی ہے, انہوں نے پھر ایک جو برا کام یہ کیا کہ انہوں نے انڈیا سے سپورٹ لینا شروع کی. اینڈ وی ہیو دیٹ ایویڈنس. جب میں کام کر رہا تھا تو آئی نو کہ ان کے پاس جو تھے وہ ڈیوو رائفل جو آتی ان کے پاس وی ہیڈ ان سرٹن ریجز. تو وہ ڈیوو دیکھی تو جب میں نے پوچھا کہ ڈیوو, تو بولتے ہیں انڈیا والے جو ہے وہ دیتے ہیں ان کو, خاص 7.62 آتی ہے وہ ڈیوو. دے ور یوزنگ ڈیوو, ڈائیوو کہتے ہیں آپ لوگ اس کو ڈیوو. اس کی گاڑی بھی بنتی ہے, وہ سیم کمپنی مینوفیکچر کورین. تو وہ انڈیا ان کو جو ڈیوو رائفلس تھیں وہ فراہم کر رہا تھا. دین لاٹ آف انڈین کرنسی فاؤنڈ, ان کے پاس سے انڈین کرنسی بھی ملی تھی, اور جو ادر نکس اینڈ ناکس ادر ڈاکومنٹ پروف تھے کہ ان کو انڈیا سپورٹ مل رہی. کیونکہ یہ بولتے کہ پھر دے ور ٹیکنگ, اتنا غصہ وہ ہندو سے مدد لے کے مسلمان کو انہوں نے شہید کرنا شروع کیا.